الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. تمام تعریف و توصیف حمد و ثناء اللہ جل وعلا کی ذات والا صفات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بہتبار دربار میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد لائق صد عزت و تکریم معزز و محتشم حاضرین و سامعین برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد اعلیٰ میں حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کی میری اس مختصر سی گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے: زندگی ہو میری پروانے کی صورت یار. اللہ رب العزت کلمۃ الحق میری زبان سے جاری فرمائے، احباب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کی زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں. پیدائش کے مرحلہ سے لے کر وہ ایک انتہائی کمزور بچے کی حیثیت سے وقت گزارتا ہے. جب اسے نہ تو خود کچھ سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور نہ وہ خود سے کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کرتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع کرتا ہے، اپنے پاؤں پہ چلنا شروع کرتا ہے. لڑکا پن شروع ہوتا ہے، عقل و شعور کے دروازے کھولتے ہیں، جوانی میں قدم رکھتا ہے اور پھر بہت ساری منازل طے کرتا ہے، علم و شعور کی دنیا میں قدم رکھتا ہے اور زندگی کا ایک عروج دیکھنے کے بعد پھر وہ عروج زوال کی طرف گامزن ہوتا ہے. بدن میں دوبارہ نقاہت اور کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں مان پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور بسا اوقات عقل و شعور فتور میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا: ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون. پھر اللہ تمہیں بچے کی صورت میں پیدا کرتا ہے، پھر تمہیں پروان چڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے بعض اس سے پہلے وفات پا جاتے ہیں اور وہ تمہیں اس لیے بھی باقی رکھتا ہے کہ تم ایک مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ اور اس کے لیے تم عقل سے کام لو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے انسان کی زندگی کا یہ نظام بنایا کہ اس کو بچپنا بھی دیا، جوانی بھی دی، بڑھاپا بھی دیا، اور فرمایا کہ ہماری مرضی ہے کسی کو ہم بڑھاپے تک مہلت دے دیتے ہیں، وہ تینوں ادوار دیکھ لیتا ہے، اور کسی کو بڑھاپے سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے. آج کی ہماری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ انسان کی زندگی کا ابتدائی حصہ، اس کا بچپن ہے. کیونکہ 20 نومبر جو ہے یہ
انٹرنیشنل چلڈرن ڈے کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، عالمی یوم اطفال، بچوں کا دن 20 نومبر۔ تو اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا ہے، بچوں کی بطور خاص تربیت کے حوالے سے، اور ایک بچے کے حقوق اسلام نے اس کو کیا دیا ہے بحیثیت والدین، اور ان بچوں کے بڑے ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک اور کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ مغرب کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے واضح کیا جائے۔ یہ دن انہی کے بنائے ہوئے ہیں، یہ فلاں جناب عالمی دن ہے، فلاں عالمی دن ہے، فلاں عالمی دن ہے۔ اسلام تو دنوں گھڑیوں مہینوں کا محتاج نہیں ہے، اسلام تو ایک مستقل مزاج دین ہے، مستقل مزاج دین ہے۔ اس نے جس کو حقوق دیے ہیں وہ مستقل طور پہ دیے ہیں، اس کو دنوں مہینوں کا محتاج نہیں رکھنا ہے۔ تو کیونکہ انہوں نے ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے، مغربی تہذیب خود کو ایک مہذب تہذیب بنا کے پیش کرتی ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم نے انسانیت کے حقوق اور دیگر جو جانور ہیں اور چیزیں ہیں، ہم نے ان کے حقوق کی بہت پاسداری کر رکھی ہے۔ تو 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ شروع ہوئی، 5000 سے زائد بچے جو ہیں وہ اس میں بے گناہ بچے شہید ہو چکے ہیں، اور لاکھوں بچے بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم جانوروں کو بھی حقوق دیتے ہیں، جن کے ہاں کتوں بلیوں کے بھی حقوق ہیں، جو عالمی یوم اطفال مناتے ہیں، انٹرنیشنل چلڈرن ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور وہ بچوں کے حقوق بتاتے ہیں، وہ لیبر ڈے مناتے ہیں، وہ لیبر لاز بناتے ہیں بچوں کے لیے، جی بچہ بیٹھے پہ کام نہیں کر سکتا، جی بچہ فلاں پہ کام نہیں کر سکتا، جی بچہ فلاں، بچہ ورکشاپ پہ کام نہیں کر سکتا، جی بچہ ڈھابے پہ کام نہیں کر سکتا، جی۔ تو ان کا یہ جو ایک نقاب ہے یہ بھی اتارنا مقصود ہے کہ کیا وہ بچے نہیں جن پہ آپ فاسفورس بم پھینک رہے ہیں، کیا وہ بچے نہیں کہ جن کی چھتیں آپ نے ان سے چھین لی ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، وہ بچے نہیں جن کے سروں سے آپ نے وہ سایہ پدری جو ہے، پدری شفقت کا سایہ ان سے چھین لی ہے، جن کی مائیں شہید کر دی ہیں، جن کے دادا جو ہیں وہ رو رو کے فریادیں کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو رخصت اور ادا کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو کیا ان بچوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ بچوں پر شفقت کے حوالے سے اسلام کا مزاج کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ المستدرک علی الصحیحین میں حدیث پاک موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، اور امام طبرانی کی مکارم الاخلاق کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو ہمارے بڑوں کی تعظیم و توقیر نہیں کرتا، جو ہمارے بچوں پہ، ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور ہمارے عالم دین کا حق نہیں پہچانتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے، وہ میری سنت پہ نہیں ہے، وہ میرے طریقے پہ عمل نہیں کرتا۔ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، یعنی اگر کوئی شخص کسی بڑے کی بے ادبی کر دے، ان کی تعظیم نہ کر دے، یا کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کوئی زد و کوب کر دے، یا کسی عالم دین کے ساتھ کوئی شخص توہین والا معاملہ اختیار کرتا ہے، تو یہ ایسے احکام ہیں کہ جن سے کفر لازم نہیں، یعنی وہ بندہ دائرے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمان ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر نہیں ہے،
حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل نہیں کر رہا، تعلیمات نبوی سے وہ شخص دور ہے جو بندہ ان کاموں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو تعلیمات نبوی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹے بڑوں کی تعظیم اور توقیر کریں، اور اپنے علماء کی قدر کریں، اور علماء کی تعظیم اور توقیر جو ہے وہ بچا رہا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز فجر یا نماز ظہر میں نے ادا کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ میں نے وہ دن کی پہلی نماز ادا کی، تو بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ دن کی پہلی نماز فجر ہے، اور بعض کے نزدیک ظہر ہے۔ مغرب، عشاء اور فجر یہ رات کی نمازوں میں آتی ہیں، ظہر اور عصر دن کی نمازوں میں آتی ہیں۔ بعض علماء اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، فجر، ظہر اور عصر یہ دن کی نمازیں ہیں، مغرب، عشاء یہ رات کی نمازیں ہیں۔ تو حدیث پاک میں کہ میں دن کی پہلی نماز میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا فرمائی، تو اس سے نماز فجر بھی مراد ہو سکتی ہے اور نماز ظہر بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن قرائن یہ بتاتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ظہر ہی ہوگی، کیونکہ آگے جو آپ نے بتایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ آگے کچھ بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، کھیل رہے تھے، انہوں نے بھی پاک علیہ السلام کا استقبال کیا، حضور علیہ السلام سے ملے، مصافحہ کیا۔ فجعل يمسح خدي احدهم واحدا واحدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان بچوں کے گالوں پہ تھپکی دی، پیار کیا، ایک ایک بچے کے گال پہ تھپکی دے کے انہیں پیار کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں قال واما انا فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا او ريحا كانما اخرجها من جنة عطار۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخساروں پر بھی اپنا دست شفقت پھیرا، حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ میرے رخساروں پہ یوں پھیرے، تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں اتنی ٹھنڈک اور اتنی خوشبو تھی، یوں لگتا تھا کہ ابھی خوشبو والے برتن سے وہ ہاتھ نکالا، جس کے اندر عطار اپنی ساری خوشبو نچوڑ کے جس برتن میں جمع کرتا ہے نا، اس کو جونہ عطار کہتے ہیں عربی زبان میں۔ عطار کی خوشبو والا وہ اسے گیلن آپ کہتے ہیں، خوشبو والی گیلن جو ہے جس کے اندر ساری خوشبو اکٹھی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وہ ہاتھ میں اتنی ٹھنڈک اور خوشبو تھی، یوں لگتا تھا کہ اس عطار کی خوشبو والی گیلن سے ہاتھ ابھی حضور علیہ السلام کا نکلا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا بچوں سے یوں پیار کرنا، ان کی گال پہ تھپکی دینا، ان کو بچوں کا نبی پاک علیہ السلام کا استقبال کرنا، حضور علیہ السلام کو سلام کرنا، سرکار کا ان سے محبت کرنا، دست شفقت ان کے منہ پہ پھیرنا، تو یہ ساری چیزیں اپنی امت کے لیے ایک ڈائریکشن تھی کہ بچوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور بچوں کو کیسے پیار کرنا چاہیے، اور بچوں کے ساتھ شفقت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار فرماتے، متعدد اور مختلف حدیث میں آیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نومولود بچے لائے جاتے، جو بچے پیدا ہوتے تو پیدا ہوتے بچوں کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک منہ سے ان کو گڑتی دیا کرتے تھے، اپنے منہ میں کوئی چیز چبا کے، کھجور چبا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو گڑتی دیا کرتے تھے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتے، آذان دیا کرتے ان کے کان میں، نبی پاک علیہ السلام بچوں کو بوسہ دیا کرتے، ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ بلکہ سیدنا عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ابھی بچے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَفِي رِوَایَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ہشام کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، یا اللہ ان کو اس بچے کو برکت عطا فرما۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن ہشام کی تجارت میں ہمیشہ برکت عطا فرمائی۔
وہ سکسیسفل رہتے تھے اپنی ٹریڈ کے اندر، اپنے بزنس کے اندر ہمیشہ کامیابی ملتی. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اس دعا کی برکت کا یہ نتیجہ تھا کہ جو سرکار نے بچپن میں ان کے لیے برکت کی دعا کی، ہم نے ساری زندگی اس دعا کا ثمرہ اور پھل اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی ٹریڈ میں، ان کے بزنس میں ہمیشہ برکت والے معاملے ہوتے تھے. اس سے ہمیں جہاں پر یہ ایک ہمیں ڈائریکشن ملتی ہے کہ ہمیں بچوں سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں مقدس شفقت ان کے ساتھ پھیرنا چاہیے، ان کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے. وہیں سے یہ ڈائریکشن بھی ملتی ہے کہ اپنے بچوں کو نیک ہستیوں کی بارگاہ میں لے کے جانا چاہیے، بزرگان دین کی خدمت میں ان کو لے کے جانا چاہیے، علماء کے پاس، انبیاء کے باعثوں کے پاس انہیں لے کے جائیں. جب بچے بچپنا میں ہو تو اس کو اللہ کے نیک بندوں کے پاس لے کے جائیں اور ان سے دعا کروائیں، تاکہ وہ اگر ان کی دعا بچے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو یقیناً ساری زندگی اس دعا کی برکتیں ہمیں ملتی رہیں گی. تو یہ ہم دیکھیں، ہم اپنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر علم دین حاصل کیا اور اس طرف اگر رجحان بنا، مزاج بنا، ہماری میرے والد صاحب بتاتے ہیں ہماری 7 پشتوں کے اندر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، یعنی نہ میرے والد صاحب، نہ میرے دادا، نہ پردادا، نہ ان کے. وہ بتاتے کہ بیٹا ہمیں نہیں یاد کہ ہماری 7 پشتوں میں کوئی حافظ قرآن ہو. میرے حافظ قرآن بننے کی وجہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالی تو میرے والد صاحب ہمیں اللہ کے ایک نیک بندے، ایک ولی ان کی بارگاہ میں لے کے جایا کرتے تھے کہ جی آپ ان کے لیے دعا، یہ میرا بیٹا ہے پڑھ رہا ہے آپ دعا کریں. تو وہ دعا کرتے تھے اور اسی دعا کے میں سمجھتا ہوں کہ برکت سے ذہن بدلتا چلا گیا اور یہ شوق پیدا ہو گیا کہ مجھے حفظ کرنا چاہیے اور پھر مجھے عالم دین بننا چاہیے. پھر اسی طرح آگے جب ان سے ملتے رہے، دعائیں لیتے رہے گاہے بگاہے، اور وہ جو ہے لائن سیدھی رہی. انسان جو ہے وہ ورنہ زندگی میں کئی فطور آتے ہیں دماغ کے اندر، بڑے مشکل مراحل آتے ہیں، نوجوانی ہے، جوانی ہے، لڑکپن ہے، 100 معاملات ہیں، لیکن انسان کا ایک سیدھی ڈائریکشن اور صراط مستقیم پہ رہنا تو یقیناً اس کے پیچھے کسی کی دعا کی برکت اور اثر ہوتا ہے. جب تک ہم یہ دعائیں سمیٹتے رہتے ہیں ہماری زندگی سموتھ رہتی ہے، وہ ایک درست سمت کے اندر چلتی رہتی ہے. لیکن اگر یہ سلسلہ خدا نخواستہ جو ختم ہو جائے کسی جگہ پر تو پھر انسان کے ڈی ٹریک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جو مخالف قوت ہے وہ تو اپنی کوشش میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. جو طاغوتی قوتیں ہیں وہ تو ہمیشہ انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے وہ تو اپنی کوشش اس کی ہر وقت جاری رہتی ہے. تو اگر اس کا جو ہے وہ توڑ اور اس کا مقابل انسان کے پاس نہ ہو یا کمزور ہو تو پھر یقیناً ان کے وہ جو حملے ہیں وہ طاقتور ہیوی ہو جاتی ہے. تو اس لیے بچوں کے لیے دعا کروانا اور ان کے لیے دعا کرنا، خود والدین کا اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ٹھیک ہے، والد کا صالح ہونا اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ بہت معنی رکھتا ہے، بہت بڑی اس کی اہمیت آگے جسے بات آ رہی ہے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تربیت کے حوالے سے؟ قرآن مجید میں جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بیان کیا گیا، حضرت لقمان علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر باقاعدہ ان کے نام سے ایک سورت ہے، وہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو یاد ہونے کے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے بچے کے عقیدے کی اصلاح کی اور اس کو تربیت کرتے ہوئے فرمایا میرے بچے کبھی بھی شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ تحریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچائیں گے جہنم کی آگ سے؟ اسی طرح بچانے کا حکم ہے کہ خود بھی صراط مستقیم پہ رہیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی صراط مستقیم پہ چلائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو صراط مستقیم پہ رکھیں، راہ راست پہ رکھیں اور ان کو بھٹکنے سے بچائیں، تاکہ نہ تو آپ خود جہنم کا ایندھن بنے اور نہ آپ کے بچے ہی جہنم کا ایندھن بنے. تو اس کے لیے بچوں کی تربیت کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ تھا، جو میں نے بحثیت باپ جو چیز میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ آپ کا خود رول ماڈل بن جانا ہے. آپ میرے پاس بچے کو 1000 دفعہ لے کے آئے گا، سب دعا کریں، یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو سمجھائیں، اس کو کوئی دم کریں، کوئی تعویذ دیں اس کے لیے دعا کی نماز پڑھنا شروع ہو جائے. شاید میری دعا، دم، درود، تعویذ، دھاگا
وہ اثر کرے یا نہ کرے یا سال بعد کرے، آپ کچھ بھی نہ کریں، صبح اٹھ کے خود نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اس بچے کے لیے کوئی دم کروانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب وہ خود دیکھے گا آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، وہ آٹومیٹیکلی وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا، آپ کو فالو کرنا شروع کر دے گا۔ تو آپ بچے کی جیسے تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتے ہیں، جو آپ کے ڈریمز ہیں اپنے بچوں کو لے کر کے، جو آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ویسے بن جائیں، وہ آٹومیٹیکلی اس طرح بننا شروع۔ زیادہ چانسز نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ 100%، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین بہت نیک ہوتے ہیں جبکہ اولاد جو ہے وہ نہیں چلتی اس راستے پہ، وہ بالکل اپوزٹ نکل آتی ہے۔ اور بسا اوقات والدین وہ بظاہر اتنے اچھے اعمال پہ نہیں چل رہے ہوتے، لیکن ان کی اولاد جو ہے وہ بہت اچھی نکل آتی ہے۔ تو یہ ایک نظام قدرت ہے، لیکن زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ جب خود رول ماڈل بنیں گے اپنی اولاد کے لیے تو یہ زیادہ افیکٹو طریقہ ہے بچوں کی تربیت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر والدین اپنی اولاد کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں، کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں انہیں، تو والدین کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہترین گفٹ جو ہے وہ اچھی تربیت ہے، کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دی جائے، اس سے بڑھ کے ان کے لیے کوئی اور اچھا تحفہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت حسن بصری علیہ رحمہ آپ سے جس بات روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ سائل کل راع عما استرعاه احفظ ام ضيع حتى يسأل الرجل عن اهل بيته، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا قیامت والے دن۔ جس بندے کو جو بھی کوئی رسپانسبلٹی دی گئی ہے، وہ ذمہ داری دی گئی ہے، وہ اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کے پاس یہ رسپانسبلٹی تھی، آپ اس چیز کا ذمہ دار تھے، آپ نے اپنے منصب کا حق ادا کیا کہ نہ کیا، یہ اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ انسان سے، آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ بھئی ہم نے تمہیں گھر کا سربراہ بنایا تھا، تمہاری بیوی بچے، تم ان کے باپ تھے، شوہر تھے، بھائی تھے، اس ناطے سے ہم نے تمہیں گھر کا سربراہ بنایا تھا، تو بتاؤ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے، اور وہ جو لوگ تمہاری سربراہی میں تھے تو تم نے ان کو کس راستے پہ چلایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بچوں کی تربیت احسن طریقے سے کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس میں کہ بچوں کی تربیت کے اندر سب سے پہلے انہیں اسلامی عقائد اپنے جو ہیں ان کو سکھایا جائے، وہ ضروری ہیں، انہیں ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے، ایک کامل مسلمان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اسلامی عقائد سکھائے جائے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ فرماتے ہیں تب ہم نوجوان تھے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی یعنی بچپنا تھا میرا، اور ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ہمیں ایمان کی تعلیم دی گئی، پھر ہمیں قرآن کی تعلیم دی گئی۔ تو جب ایمان کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قرآن کی تعلیم حاصل کی، قرآن کی تعلیم کی برکت سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ہمارا ایمان اور تازہ ہو گیا، اور ہمیں ایمان کی لذت اور چاشنی محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی قرآن کی تعلیم تو تبھی افیکٹو ہوگی نا جب پہلے بچے کے دل میں قرآن کی تعظیم، توقیر، اکرام، احترام اور اس کی حیثیت اس کے دل میں اجاگر ہوگی کہ قرآن مجید کے لحاظ سے ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تغیر و تبدل سے پاک ہے، ہر قسم کی تبدیلی سے پاک ہے۔ پہلے اس کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہوگا، اور اس کی عظمت اس کے دل میں، دماغ میں بٹھانا ہوگی، پھر جب وہ اس کو پڑھے گا اس نقطۂ نظر سے تو اس کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ پہلے ہمیں ایمانیات کی تعلیم دی گئی، اس کے بعد قرآنیات کی تعلیم دی گئی، تو قرآنیات سیکھنے کے بعد ایمانیات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں بچوں کے پہلے ان کے عقائد کی تعلیم ان کو دینا ضروری، بیٹا توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے،
ٹھیک ہے، اور اسی طرح جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، عقیدہ حشر کیا ہے، عقیدہ آخرت کیا ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، آسمانی کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ہمارا، ملائکہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یوم الحساب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، موت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور پھر انہیں قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دادا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آقا کریم علیہ السلام کی سواری پہ تشریف فرماتے، میں آپ کے پیچھے آپ کی سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے مجھے چند کلمات تعلیم فرمائے، آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، احکام الہیہ کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام خود بچہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس، نبی پاک ان کی تربیت فرمائے، بیٹے میں تمہیں ایسے کلمات سکھا رہا ہوں، تم ان پہ عمل کرو تو کامیابی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا تم احکام الہی پہ عمل کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، حقوق خدا کا لحاظ رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی تم اللہ کے حقوق ضائع نہ کرو، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب کبھی کوئی مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، ٹینشن آئے گی، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے، تم حقوق اللہ کو ضائع نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا، تمہیں زمانے کی ٹھوکریں نہیں لگنے دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں زمانے کی سختیوں کی بھیڑ نہیں چڑھنے دے گا، تم حقوق اللہ کی حفاظت کرو، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور فرمایا جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عقیدہ تقدیر کی حسین تربیت فرمائی، یعنی یہ ساری باتیں حضور علیہ السلام انہیں بتا رہے ہیں اور امت کو اسلوب تربیت بھی بتا رہے ہیں۔ اب یہ عقیدہ ہے نبی پاک علیہ السلام جو بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، حقوق اللہ کی حفاظت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، جب اللہ کے حقوق تم ضائع نہیں کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، سامنے پانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہر وقت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اب یہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے، بچپن سے ان کی تربیت کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ان کا توکل اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو توڑ نہ سکے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ اپنے اکابر کے واقعات بچوں کو سنانا، اپنے بڑوں کے واقعات ان کو سنانا، ٹھیک ہے، جن سے ان کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہو۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین، بیمار کربلا ہیں، کربلا سے خانوادہ اہل بیت میں سے جو ایک پھول تنے تنہا بچ کے آیا تھا میدان کربلا میں سے، وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کننا نعلم مغازی النبی کما نعلم السورۃ من القرآن، فرماتے ہیں ہمارے گھر میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے واقعات ایسے پڑھائے جاتے تھے جیسے ہمیں قرآن پڑھایا جاتا تھا، جیسے ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعلیم ہمیں دی جاتی تھی، یعنی حضور علیہ السلام کی سیرت سب کر پڑھائی جاتی تھی، نبی پاک علیہ السلام کا جہاد میں سیف اللہ کی راہ میں نکلنا، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بہادری کے واقعات، حضور علیہ السلام کی دلیری کے واقعات، توکل علی اللہ کے واقعات، اللہ کی ذات پہ یقین کے واقعات، باطل سے ٹکرانے کے واقعات، حق پہ ثابت قدم رہنے کے واقعات، اپنے مشن سے مخلص رہنے کے واقعات، یہ ساری باتیں اپنے بچوں تاکہ ان کے دل کے اندر بھی بہادری پیدا ہو اور ان کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنا ہے، حضور علیہ السلام کی۔ لیکن وہ اقبال نے کہا نا کہ یہ جو ہمارا دشمن ہے اور یورپ نے یہ ہمارے تعلیمی نظام کے ذریعے یہ چال چلی کہ بہتر ہے کہ ان شعروں کو سکھا دو رمے آہو کہ باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ۔ اقبال کہتا ہے کہ
امام زین العابدین تو فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے غزوات سبقن پڑھائے جاتے تھے، اور یہاں پہ کیا ہوا کہ اس چیز کو چھوڑ کے بہتر ہے کہ ان شعروں کو سکھا دو، رمے آؤ، ان کو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے ہٹا کے، غزوات رسول سے ہٹا کے، قرآن سے ہٹا کے، حدیث سے ہٹا کے، اکابرین سے ہٹا کے ان کو کرکٹ پہ لگا دو، ان کو فٹ بال پہ لگا دو، ان کو جناب اور چڑی چھکے پہ لگا دو، ان کو میراتھن ریس پہ لگا دو، ان کو فلموں پہ لگا دو، ڈراموں پہ لگا دو، ان چیزوں کو آئیڈیلزم ان کو بنا دو تاکہ باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ، تاکہ وہ شعروں والے وہ بہادری کے واقعات، وہ دلیری کے واقعات، وہ صراط مستقیم کی باتیں، وہ اللہ سے جو لگانے کی باتیں، وہ سنت رسول پہ عمل کی باتیں، وہ اب اقبال نے کہا کون سنے گا اقبال ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اقبال کہتے ہیں کہ قوموں کو جب غلام سے نہیں غلام بنایا جاتا ہے تو پھر ان کا سافٹ ویئر اس طریقے سے اپڈیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو اچھی چیزیں وہ بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بری چیزیں ان کو اچھا لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کل تک جو قوم کھیلتی تھی شمشیر کے ساتھ آج فلمیں بیٹھ کے دیکھتی ہے ہمشیر کے ساتھ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، آج جناب وہ انجوائمنٹ کے نام پہ، اور جناب اپنے آپ کو وہ کیا فریش کرنے کے نام پہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ہم کیا تھے یہ تو ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ہم اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اپنی حقیقت اور اصلیت سے دور چلا جانا جو ہے یہ انسان کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا بچوں کو حضور علیہ السلام کی سیرت سبقن انہیں پڑھانی چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے واقعات انہیں سبقن بتانے چاہیے تاکہ ان کے دل و دماغ کے اندر اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ پختہ ہو جائے۔ مزید بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں جو ہے وہ رہتی تھیں، لیکن چونکہ وقت ختم ہوا، آخری میں یہی آپ سے دوبارہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یورپ جو 20 نومبر پوری دنیا میں وہ انٹرنیشنل چلڈرن ڈے کے طور پر اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے، تو ہم اس تمہاری تہذیب آپ ہی اپنے ہاتھوں سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ اس لیے کہ جھوٹ میں مضبوطی نہیں ہوتی ہے، تو یہ جو جھوٹا ڈھونگ رچایا ہوا تھا انہوں نے کہ جناب ہم حقوق کے بڑے پاسدار ہیں اور ہم بڑے انسانیت کے ٹھیکیدار ہیں، ان کی ساری ٹھیکیداری 7 اکتوبر 2023 سے فلسطین اور اسرائیل کی یہود کی شروع ہونے والی جنگ کے اندر ختم ہو گئی ہے۔ 5000 سے زائد بچوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، لاکھوں بچوں کو بے گھر کر دیا گیا، پانی جیسی بنیادی ضرورت تک ان سے روک دی گئی، ہاسپٹل پہ حملے کیے گئے، ان کو میڈیسن کی پرووائڈ کرنا ان کو بند کر دی گئی ہے، اور ہر قسم کا دنیا سے ان کا مقاطعہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ان کے اس دھوسلے اور جھوٹے نعروں کو جو ہے، کھوکھلے نعروں کو بالکل بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ اس میں مجھے اور آپ کو اپنا کردار لازمی ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ جہاد کا اعلان کرتی اور ہم سارے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے عملی طور پہ پہنچتے، لیکن چونکہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور وہی اس کے جواب دے بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں دنیا میں بھی قیامت کے دن میں بھی میری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے، ہم سے اتنا پوچھا جائے گا جس چیز کے ہم مکلف ہیں۔ تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور تمام یورپین مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اتنا بھی نہ کر سکتے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس اتنی بڑے ظلم اور بربریت کے بعد کوکو کولا پینا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی فلسطینی بچے کے بدن سے نکلے ہوئے خون کی بوتل ہم پی رہے ہیں، ان کے بدن سے نکلا ہوا خون پیا جا رہا ہے۔ میں تو اپنے لیے اس کو یہی سمجھتا ہوں، اور پہلے بھی بہت کم پیتے تھے لیکن اب تو بالکل ہی اس چیز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں ان سے بائیکاٹ کیا جائے۔ اور ابھی رات کو ہمارے دوست کہتے ہیں صاحب ہم کس کس چیز کا بائیکاٹ کریں گے؟ آپ جس مائک میں بول رہے ہیں یہ بھی یورپ کا بنایا ہوا ہے، آپ کے سر پہ جو لائٹ ڈل رہی ہے یہ بھی یورپ کی بنائی ہوئی ہے، آپ کے منہ کے سامنے جو کیمرہ پڑا ہوا ہے یہ بھی یورپ کا بنایا ہوا ہے، آپ کس کس چیز کا بائیکاٹ کریں گے؟ تو یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک کہ ہم، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جس حد تک ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا بھی ہوگا، اور یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہم سے بنتی نہیں ہیں۔ ہمارے سرمایہ دار، ہمارے مسلمان بھائی، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی چیزیں جو ہیں ان کو دیانتداری کے ساتھ
بنائیں تاکہ ان کو پروموٹ کیا جا سکے اور ان کا معیار اچھا ہو، تاکہ ان چیزوں سے ہم نکل کے اپنے مسلمان بھائیوں کی معیشت میں اور ہر لحاظ سے ان کی مدد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔